بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شیر خان، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں شہداء کے بارے میں بات کروں گا۔ جو کل جو ہے نا ہمارا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ پاک فوج کا ہیلی کاپٹر میں جو 6 شہید ہوئے ہیں ہمارے فوجی افسران اور جوان، ان کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اور اس کے بعد القاعدہ کے احمد زواری جو ہیں، اس کا امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کو ہم نے افغانستان کے کابل میں جو ہے نا اس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اور پھر جو فیصلہ آیا ہے ممنوعہ فنڈنگ کا، افغان فنڈنگ، جس کے بارے میں بڑا شور تھا، وہ بھی آپ سے بات کریں گے۔ مگر سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں شہداء کے بارے میں، کیونکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ تو ہمارے پاک فوج کے میجر جنرل کور کمانڈر تھے کوئٹہ کے، وہ ان کے ساتھ 5 بندے اور بھی، جوان بھی، افسر بھی، وہ کل جو ہے وہ سیلاب کے جو متاثرین تھے ان کی مدد کے لیے ریسکیو کر رہے تھے۔ تو کل وہ لسبیلا کے کہیں جا کے نا، کل شام سے ان کا ہیلی کاپٹر جو ہے اس کا ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ منقطع ہو گیا، اور وہ منقطع رابطہ رہا ساری رات، ان کو لگ گئی ڈھونڈتے ہوئے، بڑا سوالیہ نشان ہے۔ حالانکہ یہ مسلسل رابطے میں ہوتا ہے، ہیلی کاپٹر ہو، جہاز ہو، یہ ہر وقت ایئر ٹریفک کنٹرول جو ہوتا ہے اس کے رابطے میں ہوتا ہے۔ مگر ہمارے جو پاک فوج کا ہیلی کاپٹر تھا، اس کا جو ہے نا 12 گھنٹے بعد ہمیں سراغ ملا، اور سراغ ملنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ 6 بندے جو اس میں سوار تھے، جن میں کور کمانڈر کوئٹہ اور ایک نائک بھی تھا، بریگیڈیئر صاحب بھی تھے، اور 2 میجر صاحب بھی تھے، وہ جو ہے نا تمام کے تمام شہید ہو گئے ہیں۔ تو شہید جو ہو گئے ہیں اس ملک کے لیے، اور ریسکیو کرتے ہوئے غریب عوام جو پھنسی ہوئی تھی پانی میں، ان کے لیے وہ ساری ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے ان کو، تو تب وہ شہید ہوئے ہیں۔ اور شہید کے بارے میں قرآن پاک میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے، اللہ پاک نے اس کے بارے میں آیت نازل کی ہے کہ شہید جو ہوتا ہے نا زندہ ہوتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے، مگر تم علم نہیں رکھتے۔ تو اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے شہید کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمام جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو کوئی جنت میں سے ایسا طبقہ یا ایسا شخص نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ مجھے اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج، سوائے شہید کے۔ ایک شہید ایسا ہوگا جو اللہ کو کہے گا کہ یا اللہ مجھے دوبارہ پھر دنیا میں بھیج، تاکہ میں تیری راہ میں بار بار قتل کیا جاؤں۔ تو شہید جو ہے نا بہت بڑا رتبہ ہے، اور وہ کبھی ضائع نہیں جاتا شہید کا خون۔ مگر وہ سیلاب سے متاثرین کی جو صرف مدد بھی کر رہے تھے، وہ صرف پاک فوج کر رہی تھی، اس کے علاوہ تو پاکستان کی جو وفاقی حکومت ہے اس کا کوئی ادارہ بھی وہاں نہیں تھا، نہ خود کوئی گیا، نہ کوئی کسی کو بھیجا، بلکہ اپنے محلات میں آرام سے موجیں مار رہے تھے، اور بلوچستان اور سندھ اور پنجاب جو ہے نا وہ پانی میں تیر رہا تھا، مگر کسی کو کوئی فکر نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ جو شہداء ہیں ہمارے، جتنے بھی آج تک پاکستان کے لیے، اس وطن کے لیے، اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے شہید ہو چکے ہیں، تمام کے درجات بلند کرے اللہ پاک، اور اللہ پاک ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوسری بات جو ہے نا، احمد زواری جو ہے نا القاعدہ کے وہ بنے ہیں بانی، تب سے جب سے انہوں نے اسامہ بن لادن کو جو مارنے کا دعویٰ کیا تھا، اس کے بعد احمد زواری جو ہے نا وہ القاعدہ کے سربراہ بن چکے تھے۔ تو جو بائیڈن جو امریکہ کے صدر ہیں، انہوں نے کل دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے کابل میں، افغانستان میں، احمد زواری جو القاعدہ کے سربراہ تھے، ان کو ڈرون حملے میں جو ہے نا ہم نے ہلاک کر دیا ہے۔ یہ ان کا دعویٰ ہے، انہوں نے کیا ہے۔ ظاہر ہے وہ اتنی بڑی طاقت کے اتنے بڑے بادشاہ ہیں، انہوں نے ظاہر ہے کہ کیا ہوگا لازمی، مگر بات یہ ہے کہ ڈرون حملے میں کیا ہے۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ ڈرون امریکہ سے تو میرا خیال ہے کہ وہ نہیں اڑا ہوگا، جو امریکہ سے اڑ کے وہ کابل میں پہنچ گیا۔ ہمیں ابھی تک اس بارے میں کوئی کسی طرف سے کوئی تصدیق نہیں ہوئی کہ وہ کہاں سے ڈرون نے جو ہے نا اڑا ہے، اور کہاں سے اس کو کیا گیا ہے، داغا گیا ہے۔ کیونکہ پاکستان نے تو ابھی تک جو آفیشلی کوئی ایسی بات نہیں کی، گورنمنٹ نے یا کسی ذرائع سے ہمیں پتہ نہیں چلا کہ پاکستان نے امریکہ کو اڈے دے دیے ہیں۔ اب یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ کہیں اس گورنمنٹ نے جو امریکہ پرو ہے، امریکہ کی سازش ہے، امریکہ رجیم چینج کی وجہ سے آئی ہے، کہیں انہوں نے تو اڈے نہیں دے دیے کہ جہاں سے وہ امریکہ بیٹھ کے ڈرون اٹیک کر رہا ہے۔
یہ ایک سوالیہ نشان ہے. صرف میرا سوال نہیں ہے, یہ پوری قوم کا سوال ہے, اور اس کو لازمی ان سب کو جواب دینا ہوگا کہ ڈرون اٹیک کہاں سے ہوا ہے, کیونکہ پاکستان کے کسی ادارے کی طرف سے, حکومتی سطح پہ کسی ادارے کی طرف سے ابھی تک ایمن زواری کے بارے میں بھی بات نہیں کی گئی اور ڈرون اٹیک کے بارے میں بات نہیں کی گئی. یہ تو ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں میں ساری قوم کی طرف سے, اپنے مقتدر حلقے اور اپنی حکومت وقت اور اپنے جو اس وقت کے وزیر اعظم ہیں ان کے لیے, کہ ڈرون اٹیک کہاں سے ہوا ہے. کم از کم یہ تو قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ کہاں سے وہ ڈرون اٹیک ہوا ہے. اچھا, یہ تو نمبر 3 جو بڑی بغلیں بج رہی تھی, بڑے خوشی کا سماں تھا اور بڑا زور لگایا جا رہا تھا. پی ڈی ایم اور خصوصاً نون لیگ جو ہے نا, اس پہ بڑا بڑھ چڑھ کے بات کر رہی تھی کہ فوری طور پہ فوراً فنڈنگ کا فیصلہ کیا جائے, الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کرے, فوراً کرے, آج ہی کرے. حالانکہ پہلے جو شنید تھی, جو خبریں آ رہی تھی کہ الیکشن کمیشن جو ہے نا 5 تاریخ کو فیصلہ کرنے والا تھا, مگر اچانک اس نے کل اعلان کیا کہ میں آج 2 تاریخ کو صبح 10 بجے کا فیصلہ کروں گا. وہ فیصلہ آ گیا. وہ فیصلہ آنے کے بعد نون لیگ میں بڑی مایوسی, اور پی ڈی ایم جو ہے نا, ویسے تو وہ بڑے اس میں سے پوائنٹ ڈھونڈ کے نکال رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, مگر اگر ان کے چہرے دیکھیں, ان کی باڈی لینگویج کو دیکھیں تو وہ بالکل مایوس لگ رہے ہیں, کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ جیسے ہی یہ فیصلہ آئے گا, فیصلے میں یہ لکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف بین ہو گئی, عمران خان کو نااہل کر دیا اور تمام فنڈ ضبط ہو گئے, اور اس وجہ سے جو پی ٹی آئی کی حکومتیں ہیں جو پنجاب میں, کے پی کے میں, گلگت میں اور آزاد کشمیر میں, سب کے سب ختم ہو جائیں گے اور پھر ہم بڑے شادیاں بجائیں گے. مگر ایسا کچھ نہیں ہوا. جب اس کا فیصلہ آیا تو اس میں چند ایک سوالات ہیں جو کہ حل طلب ہے, کیونکہ فورن فنڈنگ سے سب سے پہلے تو وہ ممنوعہ فنڈنگ میں تبدیل ہوا, کیونکہ یہ سب فورن فنڈنگ کہہ رہے تھے. فورن فنڈنگ وہ ہوتی ہے جو حکومتی سطح پہ جو نواز شریف کو دبئی کے شہزادوں نے کی تھی, جو مولانا فضل الرحمان کو لیبیا سے اور انڈیا سے آئی تھی, وہ فورن فنڈنگ ہوتی ہے جو حکومتیں دیتی ہیں کسی بندے کو کہ جاؤ اپنے ملک میں یہ رجیم چینج کرو یا اس کے بارے میں کھڑے ہو جاؤ. تو اس سے پہلے نواز شریف صاحب کو جب 2013 کا الیکشن بھی لڑا ہے, ان تو ساری فنڈنگ جو ہے وہ دبئی, قطر اور وہاں سے آئی, اور تمام جو طیارے اڑ رہے تھے, جو کچھ ہو رہا تھا, جو خرچے ہو رہے تھے, وہ حکومتی سطح پہ وہ دے رہے تھے. کس کو؟ نواز شریف کو, جو ابھی تک ڈکلیئر نہیں ہوئے. اس کا بھی سب کا سوال جو ہے پوری قوم کر رہی ہے, اور الیکشن کمیشن کو ان دونوں پارٹیوں, تینوں پارٹیوں, کم از کم تینوں پارٹیوں کا جو ہے نا الیکشن کمیشن کو اس کو جواب دینا پڑے گا کہ کہاں سے آئی فورن فنڈنگ, کہاں سے آیا ان کے فنڈ, پاکستان مسلم لیگ نون کے, پاکستان پیپلز پارٹی کے اور مولانا فضل الرحمان کے, کہاں سے فنڈ 40 سال سے لے کے کہاں استعمال کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک انہوں نے بڑا مضحکہ خیز اکیلے ایک بندے پہ فیصلہ جو ہے نا تھوپ دیا, مگر اس فیصلے میں کچھ نہیں نکلا. ایک شو کا نوٹس جاری ہوا ہے جس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ 13 اکاؤنٹس ہیں اور کچھ جو ہے نا وہ کمپنیز ہیں جن سے آپ پیسے نہیں لے سکتے تھے, آپ نے لیے. تو یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا جس پہ یہ آخری چودن تھا نون لیگ کے پاس, اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اس کو بیچنے کی کوشش کر رہے تھے. اب یہ بیانیاں بنا رہے ہیں کہ جو بیانیاں اس وقت اس میں سے نکال کے یہ بنا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان باہر سے پیسے لا کے ممنوعہ فنڈنگ لے کے پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا تھا. اور اس سے آگے ایک بڑا کسی نے طنز کیا ہے کہ اسی لیے نواز شریف صاحب نے بڑی محنت سے یہ سارے پیسے چوری کر کے لندن بھیجے ہیں تاکہ یہ پاکستان تباہ نہ ہو. سوچنے والی بات ہے. اب آپ اپنا بھی حساب دے دو. اب الیکشن کمیشن کو یہ چاہیے کہ ان تینوں پارٹیوں کا بھی جیسے پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ کیا ہے نا, ان تینوں پارٹیوں کا بھی اس قوم کو بتانا چاہیے, نہیں تو اس پہ سوالیہ نشان لگا رہے گا اور اس پہ کلنک کا یہ داغ لگا رہے گا کہ ایک پارٹی کا فیصلہ کر دیا اور باقی تینوں کا نہیں کیا. سوچیے گا, قوم جاگتی رہے, دیکھتی رہے کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے. یہ سارے جو لوگ ہیں یہ اپنی حکومت بچانے کے لیے اس سے آگے بھی کچھ کر سکتے ہیں. بڑی سازشیں ہو رہی ہیں, بڑے پلان بن رہے ہیں, کہیں لندن میں, کہیں امریکہ میں اور کہیں وہ مری والے گھر میں. یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. یہ شعور جو ہے عوام کو آ چکا ہے, عوام کو پتہ چل چکا ہے کہ 40 سال سے یہ جو لوگ ہیں ہم پہ مسلط کیے گئے, انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے. اب اگر کوئی بندہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے نکل ہی پڑا ہے تو اس کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں, اس کی دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر اب ایسا ہوگا نہیں کیونکہ قوم دیکھ رہی ہے, قوم جاگ چکی ہے. اپنا خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کریں, رائے کا اظہار کریں اور لائک اینڈ شیئر کیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو. اپنا خیال رکھیے گا. بڑی مہربانی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.